بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی قابل رشک ہیں وہ لوگ جو درود ابراہیمی سے عشق کرتے ہیں۔ جو لوگ 1000 مرتبہ روزانہ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ان کے مقام کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ مجھ سے کومنٹ کے اندر اکثر یہ کہا گیا کہ جی درود ابراہیمی پر بیان کر دیں، اور خاص طور پر جو لوگ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں، اگر درود ابراہیمی کی فضیلت ہم بیان کریں نا تو اس کی افضلیت یہ ہے کہ یہ تمام درود پاک میں سے افضل ترین درود پاک ہے۔ مطلب یہ کہ تمام درود پاک میں سے سردار اگر جسے کہیں گے نا تو وہ درود ابراہیمی ہے۔ اور اس کی فضیلت اس طرح سے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کی 5 وقت کی جو نماز ہے نا وہ درود ابراہیمی کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اگر اس میں درود ابراہیمی نہیں ہے تو آپ کی نماز مکمل نہیں۔ اس کی یہ فضیلت اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت ہی بڑی فضیلت ہے درود ابراہیمی کی۔ اچھا، دوسرا اگر ہم اس کی فضیلت دیکھیں درود ابراہیمی کی تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا فرمودہ درود پاک ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا نا کہ حضور ہمیں سلام بھیجنے کا تو پتہ ہے کہ آپ پر کس طرح سے سلام بھیجنا ہے، تو درود ہم آپ پر کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود پاک پڑھ کر اپنے صحابہ کرام کو سنایا کہ اس طرح سے درود بھیجا کرو۔ تو یہ ایک مستند دلیل اور سند اور روایت سے بات ثابت ہو گئی کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کو ایک خاص مقام اور خاص فضیلت حاصل ہے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ درود ابراہیمی کو شامل کیے ہوئے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں اپنی روٹین، اپنے معمول کے اندر، تو اب جو میں بات کرنے لگی ہوں نا اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اور یہ بات ان لوگوں کے لیے بڑی خاص ہے جو لوگ محبت، عقیدت اور روحانیت کی بولی سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ بات ضرور سمجھ آئے گی کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب یہ ایک طرح کا اللہ پاک مومنوں کو حکم دے رہا ہے۔ تو جس شخص نے یہ نیت کر لی کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے تو پہلا تو اس نے حکم کی اطاعت کی، اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کے حکم کی وہ اس نے بجا آوری لایا وہ۔ اب دوسرا بات یہ ہے، دوسری جو اس نے نیت کی کہ اب میں درود پاک پڑھوں کون سا، اور اگر وہ چن لیتا ہے درود ابراہیمی کو پڑھنے کے لیے تو اب یہ دوسرا حکم اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مانا کہ یہ درود پاک جو ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمودہ درود پاک ہے۔ اب اللہ کے حکم سے لے کر، اللہ کے حکم کی تعمیل سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حکم کی تعمیل تک کا یہ جو سفر ہے انتہائی خوبصورت سفر ہے، اور محبتوں کا، عقیدتوں کا جو سفر ایک انسان روزانہ طے کرتا ہے درود ابراہیمی پڑھ کر، تو اس انسان کی بخت وری کا اندازہ ہم لوگوں کی عقل میں تو نہیں آ سکتا۔ ہماری عقل جو ہے اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی جو شخص درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے۔ جیسے میں نے سمجھایا آپ کو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل پہلے اس نے کی، دوسری تعمیل اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان علی شان کی کر لی۔ تو یہ جو حکم کی تعمیل کا جو سفر ہے اللہ اور اس کے محبوب کے حکم تک، اب اس انسان کی خوش نصیبی کا اندازہ آپ لگا لیں اگر وہ روزانہ پڑھ رہا ہے، چاہے کم تعداد میں چاہے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ایسے انسان کی جو خوش نصیبی ہے،
یا خوش بختی ہے اس کا مقام ہی الگ ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو نفلی عبادات سے بھی افضل ترین ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے کہ جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر ایک شخص جو درود ابراہیمی کو پڑھ رہا ہے 1000 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس انسان کو کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت پڑے گی، دعا کے لیے اس کو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، اسے تو بن مانگے سب کچھ مل رہا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، درود ابراہیمی کا جو عامل شخص ہے، مطلب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی تو شخصیت، اس کی تو دنیا ہی بدل چکی ہوگی، وہ تو کسی روحانیت والے کسی اور جہان میں پہنچ چکا ہوگا۔ یہ دنیا تو اس کے مطلب کی رہتی ہی نہیں ہے، وہ تو روحانی ایسی کیفیات میں ڈوب جاتا ہے، ایسے ایک روحانی کیفیت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے کہ اس کی تو سوچ ہی الگ ہو جاتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کا تو مزاج، اس کی شخصیت، اس کا کردار اتنا بلند ہو چکا ہوتا ہے کہ بس اس پر تو ہر وقت اللہ اور اس کے محبوب کی کرم کی نگاہ پڑتی رہتی ہے۔ اور جس دن اس کا درود پاک قبول ہو گیا، اور قبول ہی ہے، یہ واحد عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے، اور جس دن اللہ اور اس کے محبوب نے اس پر کرم کی نگاہ ڈال دی تو اس کی دنیا بدل جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ تو درود ابراہیمی کو لازمی پڑھا کریں اپنی روٹین کے اندر۔ بے شک دوسرے صیغے بھی درود پاک کے ان کا اپنا مقام ہے، مقصد دیکھیں صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا ہوتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کو بھی لازمی اپنی روٹین کے اندر شامل رکھا کریں، چاہے ایک تسبیح ہی صحیح، لیکن روزانہ درود ابراہیمی کو بھی پڑھا کریں اپنی روٹین کے اندر۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ زبانیں ہماری خدایا درود پڑھتی رہیں، گناہ جھڑتے رہیں، رحمتیں برستی رہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔